بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو قربانی کے ایام کے اندر آج کل بعض لوگ یہ مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں کہ قربانی کون کون سے جانوروں کی جائز ہے۔ تو یہ بات یہ نشین رہے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور وہ حلال جانور جن کی قربانی کی گئی ہے یا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اونٹ نر ہو یا مادہ، گائے نر ہو یا مادہ، اور گائے کی جنس یعنی بھینس کی قربانی نر ہو یا مادہ، اسی طرح غنم یعنی بکری یا بکرا نر ہو یا مادہ، اور اس کی جنس یعنی بھیڑ دمبا، تو ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو اس جملہ کے اندر اس خاص معاہدہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدہ کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ تو تمام علماء کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ سب بہیمۃ الانعام جو ہیں، جو اس آیت میں فرمایا نا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چرنے والے جانور، تو بہیمۃ الانعام جو ہیں چرنے والے جانور، ان کی قربانی جائز ہے۔ کم از کم بھینس کی قربانی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ تو اس آیت کے اندر بھی چرنے والے جانوروں کی حلت کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ حلال ہیں۔ تو بھینس بھی چرنے والے جانوروں میں شامل ہے، اور اسی طرح بہیمۃ الانعام کی جنس میں سے ہے۔ تو جب بھینس کا ہم عام طور پہ گوشت کھا لیتے ہیں اور اس کا دودھ پی لیتے ہیں، تو قربانی کرنے کے اندر کیا چیز مذائقہ بن جاتی ہے۔ بعض لوگ جو عقل سے عاری ہیں اور اپنی ناقص عقل کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اور اس کے حلال ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور شرعی لحاظ سے بھینس جو ہے یہ چوپایا جانوروں میں سے ہے، اور بقر حدیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر جو بقر کی اصطلاح آتی ہے، بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے اور بھینس۔ اور علماء لغت نے بھی، علماء حدیث نے بھی، ائمہ حدیث نے بھی بقر کا اطلاق گائے اور بھینس دونوں پر کیا ہے، کیونکہ اگر ہم بھینس کی قربانی کو ناجائز کہیں گے تو پھر اس کا دودھ پینا اور اس کا عام طور پہ گوشت کھانا بھی مشکوک ہو جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، کہ ہر وہ جانور کہ جو اپنے کچلی والے دانتوں یعنی اگلے دانتوں سے کھاتے ہیں تو وہ حرام ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ تو بھینس تو شریعت کے اصولوں کے اس مطابق یہ اپنے ان کچلی والے دانتوں سے کھانے والا جانور نہیں ہے، یہ ذی ناب من السباع میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے اور قربانی کے لیے یہ قابل قبول ہے۔ کہ غنم کی لفظ آتا ہے تو غنم میں بکری اور بکری کی ساری اجناس شامل ہیں، نر اور مادہ بھی، اور اس کی انواع بھی شامل ہیں، بھیڑ بکری۔ اسی طرح ابل کا لفظ آتا ہے اونٹ کے لیے، تو ابل سے مراد صرف اونٹ نہیں بلکہ اونٹ اور اونٹنی دونوں شامل ہیں، یہ دونوں جنس کو یہ شامل ہے۔ اسی طرح بقر کا لفظ آتا ہے تو بقر سے مراد صرف گائے نہیں ہے بلکہ بچھڑا بھی شامل ہے، اور بھینس اور کٹا یہ بھی شامل ہے، تو یہ ساری اجناس کو شامل ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور قربانی والے جانوروں میں یہ بھینس بھی شامل ہے۔ حافظ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں اختلاف کا کوئی علم نہیں ہے کہ بھینس اور گائے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوں۔ اسی طرح علامہ ابن منظر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کے اوپر اہل علم کا ایک اجماع نقل کیا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت چونکہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس یہ ہمارے لیے دلائل شرعیہ ہیں، تو لہٰذا ان اصولوں کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھینس اور گائے کی جنس ایک ہے تو لہٰذا جب ایک کی قربانی جائز ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے کی قربانی بھی جائز ہے، اور اجماع امت بھی یہی ہے، اجماع امت یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، تو اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کہ کتاب الاجماع علامہ ابن منظر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وَاجْمَعُوا أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ ائمہ حضرات کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ اسی طرح المنجد جو لغت کی مشہور کتاب ہے عربی لغت کی، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ الجاموس ضرب من البقر، الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جاموس یعنی بھینس یہ بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یعنی ان کی حدیث بھی منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس یہ گائے ہی کے بمنزلہ ہے، گائے ہی کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح امام مالک بن انس رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انما ہی بقر کلھا، کہ بھینس یہ گائے ہی ہے، یعنی گائے ہی کے حکم میں ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح ایک مقام کے اوپر یہ فرماتے ہیں کہ الجوامیس والبقر سواء، کہ بھینسیں اور گائے یہ دونوں برابر ہیں، ان کا ایک ہی حکم ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے اور بھینس یہ بھینسوں کو گائے ہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا، تحسب الجوامیس مع البقر، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گائے اور بھینس دونوں کا حکم ایک ہے، لہٰذا جب گائے کی قربانی کرنا جائز ہے تو بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا آپ بلا جھجک بھینس کی کٹے کی قربانی کیا کریں، جاہل لوگوں کی جہالت کے اندر مت آئیں، ان کی باتوں کے اندر مت آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔